السلام علیکم۔ مسئلہ فلسطین کی دوسری قسم میں خوش آمدید۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے بعد حضرت یوشع علیہ السلام کی سربراہی میں جب بنی اسرائیل نے فلسطین کے علاقے کو فتح کیا تو وہاں پہلے سے مختلف قومیں آباد تھیں۔ ان میں حتی، اموری، کنعانی، فرزی، حوی، یبوسی اور فلسطینی قومیں شامل ہیں۔ ان قوموں میں بدترین شرک پایا جاتا تھا۔ بنی اسرائیل نے جب اس علاقے کو فتح کیا تو اپنی کوئی مرکزی حکومت قائم نہیں کی، بلکہ ہر قبیلہ اپنا حصہ لے کر الگ ہو گیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کوئی بھی قبیلہ اتنا طاقتور نہ ہو سکا کہ ان مشرک قوموں کا مکمل خاتمہ کر سکے۔ اس کے نتیجے میں انہیں انہی قوموں کے ساتھ گزارا کرنا پڑا۔ اس کے کئی نقصانات ہوئے۔ ایک نقصان تو یہ ہوا کہ بنی اسرائیل کے اندر بھی شرک اور بد اخلاقیاں پھیل گئی، جبکہ دوسرا نقصان یہ ہوا کہ جو قومیں ابھی تک فتح نہیں ہوئی تھی انہوں نے آپس میں گٹھ جوڑ کر کے بنی اسرائیل کے خلاف حملے شروع کر دیے، اور ایک وقت ایسا آیا کہ بنی اسرائیل سے تابوت سکینہ بھی چھین لیا۔ تابوت سکینہ وہ صندوق ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کرتا، آسمان سے نازل ہونے والا کھانا من اور تورات کا اصل نسخہ موجود تھے۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے یہودیوں نے اس دور کے نبی حضرت سموئیل علیہ السلام سے درخواست کی کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کیجیے۔ حضرت سموئیل علیہ السلام نے ان پر طالوت کو حکمران بنایا۔ حضرت طالوت کی سربراہی میں بنی اسرائیل نے ان مشرکوں کے خلاف جہاد کیا اور اس کے بعد اپنی ایک طاقتور مرکزی حکومت بنائی۔ حضرت طالوت کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام، جن پر آسمانی کتاب زبور نازل ہوئی تھی، اسرائیل کے سربراہ بنے۔ پھر اس کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام یہاں کے حکمران بنے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ 900 قبل مسیح کا ہے۔ یاد رہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ 2000 قبل مسیح یعنی آج سے 4000 سال پہلے کا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ 1300 قبل مسیح کا ہے۔ اس دوران اسرائیل کا علاقہ 1700 قبل مسیح سے لے کر 1450 قبل مسیح تک آزاد علاقہ رہا، جو کہ کنعانی ریاستوں کے نام سے مشہور تھا، اور 1450 قبل مسیح سے 1300 قبل مسیح تک یہ مصر کی حکومت کے ایک صوبے کے طور پر رہا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دور حکومت میں مسجد اقصی، جسے ہیکل سلیمانی بھی کہتے ہیں، جنات کے ذریعے تعمیر کروائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے بعد بنی اسرائیل میں بد اخلاقیاں اور برے اعمال پھیل گئے، اور یہ آپس میں خانہ جنگی کا شکار ہو گئے۔ انہوں نے اپنی مرکزی حکومت کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ شمالی حصے کا نام اسرائیل رکھا اور جنوبی حصے کا نام یہودیہ رکھا۔ یہودیہ کا دارالحکومت بیت المقدس یعنی یروشلم تھا، جبکہ اسرائیل کا دارالحکومت سامریہ تھا۔ ان دونوں ریاستوں میں شروع دن سے ہی دشمنی چلتی ہوئی آ رہی تھی، اور یہ آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ اسرائیلی ریاست کے اندر شرک اور بد اخلاقیاں پھیلتی رہیں، یہاں تک کہ ان کے حکمران نے ایک مشرک شہزادی سے شادی کر لی۔ اس کے بعد ان کا زوال اور تیزی سے شروع ہوا۔ اس دوران حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت الیسع علیہ السلام ان کو منع کرتے رہے۔ اس کے بعد حضرت عاموس نبی نے بھی ان کو دعوت دی، لیکن ان کے حکمران نے ان کو اس ملک سے نکل جانے کا حکم دیا۔ ان بد اخلاقیوں اور بدعمالیوں کے نتیجے میں اسرائیلی ریاست اندر سے اتنی کمزور ہوئی کہ 721 قبل مسیح میں اشوری سلطنت نے ان پر حملہ کر کے ان کی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ ہزاروں یہودیوں کو قتل کیا، 27,000 کو ملک سے باہر نکالا، اور ان کی جگہ اور قوموں کو لا کر یہاں پر آباد کیا۔ یہودیہ سلطنت میں بھی اسرائیل کے مقابلے نسبتاً کم رفتار سے شرک اور بد اخلاقیاں پھیلتی رہیں۔ ان کے انبیاء حضرت یرمیاہ نبی اور حضرت یسعیاہ نبی نے ان کو روکنے کی بھی بہت کوشش کی۔ اس طرح 598 قبل مسیح میں بابل کے فرمان روا بخت نصر نے یہودیہ پر بھی حملہ کر کے اس کی سلطنت کا بھی خاتمہ کر دیا۔ یہودیوں نے بخت نصر کے خلاف بغاوت کی کوشش کی تو اس نے ایک اور سخت حملہ کر کے ان کے ہر شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ ہیکل سلیمانی کو اس طرح تباہ کیا کہ اس کی ایک دیوار بھی اپنی جگہ پر سلامت کھڑی نہ رہی۔ اس کے بعد ایران کے شہنشاہ سائرس نے بابل کی سلطنت کو فتح کیا اور یہودیوں کو 539 عیسوی میں واپس یہاں لا کر آباد کیا۔ انہیں ہیکل بنانے کی دوبارہ اجازت دی، اور حضرت زکریا نبی، حضرت حجی نبی اور سردار کاہن یشوع کی نگرانی میں
ہیکل سلیمانی دوبارہ تعمیر ہوا۔ اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام ایک جلاوطن یہودی گروہ کے ساتھ واپس یہودیہ تشریف لائے۔ انہوں نے دین موسوی کی تجدید کے لیے بہت کام کیا۔ انہوں نے تورات کی اشاعت کی۔ جو بھی ان میں اہل خیر حضرات تھے انہیں یکجا کر کے ایک مضبوط نظام قائم کیا۔ جو بنی اسرائیل میں برائیاں اور شرکی اعمال پھیل گئے تھے ان کو دور کیا، ان کی دینی تعلیم کا انتظام کیا، اور جن مشرک عورتوں سے انہوں نے شادی کی تھی ان سے طلاق بھی دلوائی۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے بعد جب سکندر اعظم فوت ہوا تو اس کی سلطنت 3 حصوں میں تقسیم ہوئی۔ شام کا علاقہ سلوقی سلطنت کے حصے میں آیا۔ 198 قبل مسیح میں سلوقی سلطنت نے اسرائیل پر حملہ کر دیا اور اسے فتح کیا۔ سلوقی سلطنت والے یونانیوں نے بنی اسرائیل میں اپنی تہذیب اور زبان وغیرہ کو فروغ دیا۔ اس کے نتیجے میں بنی اسرائیل کا ایک حصہ یونانی تہذیب اور ثقافت سے متاثر ہو کر ان جیسا ہو گیا۔ اس کے علاوہ سلوقی سلطنت کے ایک حکمران نے 175 قبل مسیح میں یہودیوں پر ظلم کی انتہا کر دی۔ اس نے تورات کو گھر میں رکھنے پر سزائے موت کا قانون لگایا، قربان گاہوں پر قربانی کو منع کیا اور مشرکانہ قربان گاہوں پر قربانی کا حکم دیا۔ ہیکل سلیمانی میں اس نے بت رکھوائے اور یہودیوں کو ان کے آگے سجدہ کرنے پر مجبور کیا۔ یہودیوں میں حضرت عزیر علیہ السلام کی دعوت کے اثرات باقی تھے۔ اس کی وجہ سے انہوں نے یونانیوں کے خلاف یعنی سلوقی سلطنت کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیا۔ یونانی تہذیب زدہ یہودیوں نے اس بغاوت کو کچلنے میں یونانیوں کا بھرپور ساتھ دیا، لیکن مخلص یہودیوں کی کوششیں کامیاب ہوئی اور وہ اپنے ملک سے یونانیوں کو نکالنے میں کامیاب رہے۔ دولت مکابیہ یعنی مکابی سلطنت جو اس تحریک کے نتیجے میں قائم ہوئی تھی 66 قبل مسیح تک قائم رہی۔ اس کے بعد یہودیوں میں آپس میں ہی اختلاف ہو گیا اور انہوں نے رومی فاتح پومپئی کو فلسطین پر حملے کی دعوت دی۔ رومی فاتح پومپئی نے 63 قبل مسیح میں اسرائیل پر حملہ کر کے اسے فتح کر لیا۔ اس کے بعد یہ روم کے ایک صوبے کے طور پر رہا۔ رومیوں نے اس پر براہ راست حکومت کرنے کے بجائے یہیں کے ایک یہودی ہیروید کو یہاں کا حکمران بنایا، جسے تاریخ میں ہیرود اعظم کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اسرائیل کا علاقہ اس کے 3 بیٹوں کے درمیان تقسیم ہوا۔ جنوبی علاقہ جو کہ یہودیوں پر مشتمل تھا اس کے بیٹے ارخلاؤس کے حصے میں آیا۔ شمالی فلسطین کا علاقہ اور دریائے اردن کا مشرقی علاقہ اس کے دوسرے بیٹے اینٹیپوس کے حصے میں آیا، اور اس سے اوپر کا علاقہ اس کے تیسرے بیٹے فلپ کے حصے میں آیا۔ ارخلاؤس کو بعد میں رومیوں نے اپنے عہدے سے ہٹا دیا اور اس کے علاقے کو براہ راست رومی گورنر پونتس پیلاطس کے حوالے کیا۔ یہ وہی رومی گورنر تھا جس کے دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی دعوت کا آغاز کیا، اور یہودیوں کے مذہبی پیشواؤں اور علماء نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی گورنر کے ذریعے سزائے موت دلوانے کی کوشش کی۔ ہیرود کا دوسرا بیٹا جو کہ شمالی فلسطین اور دریائے اردن کے مشرقی حصے کا حکمران تھا، اسی نے ایک رقاصہ یعنی ایک ناچنے والی کی فرمائش پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا اور ان کا سر اس کے سامنے پیش کیا۔ اس کے بعد ہیرود کا ایک پوتا یہاں کا حکمران بنا، جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں پر مظالم کی انتہا کر دی۔ رومی حکومت کے تقریباً 100 سال مکمل ہونے کے بعد 66 عیسوی میں، یاد رہے 66 قبل مسیح نہیں بلکہ 66 عیسوی میں، یہودیوں نے رومی سلطنت کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیا، جس کے نتیجے میں رومیوں نے ان پر ایک سخت حملہ کر کے ان کو تباہ و برباد کیا۔ 1,33,000 یہودیوں کو قتل کیا، بیت المقدس کو بالکل سرے سے ہی مٹا ڈالا۔ ہیکل سلیمانی کی صرف ایک ہی دیوار بچی اور باقی تمام ہیکل سلیمانی کو انہوں نے تباہ کر دیا۔ یہودیوں کو ان کے ملک سے بدر کیا اور افریقہ میں ان کو غلامی پر مجبور کیا اور دوسری قوموں کو لا کر یہاں پر آباد کیا۔ تب سے لے کر آج تک ہیکل سلیمانی دوبارہ تعمیر نہیں ہو سکا اور اس کی اب صرف ایک ہی دیوار موجود ہے جو کہ رومیوں کے ہاتھوں بچ گئی تھی۔ رومیوں کے پاس اسرائیل کا علاقہ فلسطیہ نام کے صوبے کے طور پر 634 عیسوی تک رہا۔ اس دوران 3 مختلف موقعوں پر ایران کی ساسانی سلطنت نے اس پر حملہ کر کے رومیوں سے چھینا، لیکن رومی اس پر اپنا کنٹرول دوبارہ حاصل کرنے میں کامیاب رہے۔
634 سے 640 عیسوی کے دوران مسلمانوں نے اس علاقے کو فتح کر لیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فلسطین فتح ہوا اور یروشلم کی چابیاں یہودیوں نے خود ان کے حوالے کی۔ رومیوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معاہدہ کیا تھا کہ وہ یہاں پر یہودیوں کو آباد نہیں ہونے دیں گے، اور تب سے سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے دور تک یہودیوں کو یہاں پر آباد ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ 1100 عیسوی تک یہ علاقہ مسلمانوں کے پاس رہا، جبکہ 1100 میں صلیبیوں نے حملہ کر کے فلسطین کا علاقہ مسلمانوں سے چھین لیا۔ اس کے بعد 1187 عیسوی میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کو عیسائیوں سے دوبارہ آزاد کروایا۔ پھر اس کے بعد یہ علاقہ مصر کی مملوک سلطنت کے حصے میں آیا۔ 1516 میں سلطنت عثمانیہ نے مصر کی مملوک سلطنت پر حملہ کر کے اس علاقے کو مملوکوں سے چھین لیا، اور اس کے بعد سے لے کے 1917 میں پہلی جنگ عظیم کے خاتمے تک یہ سلطنت عثمانیہ کا حصہ رہا۔ 19ویں صدی میں مصر نے اس علاقے کو سلطنت عثمانیہ سے کچھ عرصے کے لیے چھین لیا تھا، لیکن سلطنت عثمانیہ اس پر اپنا کنٹرول دوبارہ حاصل کرنے میں کامیاب رہی۔ موجودہ فلسطین اور اسرائیل کا جو آپس میں جھگڑا ہے، اس فساد کی ابتدا برطانوی دور میں شروع ہوئی، جو کہ سلطنت عثمانیہ کے 1917 عیسوی میں زوال کے ساتھ ہی شروع ہوا۔ اس فساد کی شروعات کیسے ہوئی اور اس کی تفصیلات کیا ہیں، اسی مسئلہ فلسطین کی تیسری ویڈیو میں ضرور دیکھیے۔ السلام علیکم۔